نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، 13 رجب المرجب جشن مولد علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ تمام کو مبارک ہو۔ تو اس حوالے سے حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحیح الاسناد روایتوں سے ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اور ویسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی روایات صحیح سندوں کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اتنی روایات کسی بھی صحابی کی شان میں نہیں آئی۔ کثیر روایات جو ہے صحیح سندوں سے مولا کائنات کی فضیلت میں، ان کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے خود فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، امام حاکم، امام نسائی، امام یحییٰ بن معین وغیرہ کا، ان محدثین کا یہ موقف تھا کہ جتنی روایات صحیح سندوں کے ساتھ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی اور صحابی کے لیے نہیں آئی۔ جتنی روایات مولا کائنات کی شان میں آئی، اتنی روایت کسی بھی صحابی کی شان میں نہیں آئی، صحیح سندوں کے ساتھ، وہ بھی ضعیف، موضوع، من گڑت، یہ روایتیں ایک سائڈ پہ کر دیں آپ۔ صرف صحیح روایات جو ہے نا، صحیح سندوں کے ساتھ، ان کی تعداد اتنی ہے کہ اتنی تعداد کسی صحابی کی شان میں آنے والی روایات کی نہیں ہے۔ اور یہی اسی طرح کی بات مطلع القمرین میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جس کثرت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے مناقب صحیح الاسناد احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اتنے کسی اور کے لیے وارد نہیں ہوئے۔ مطلع القمرین میں اس کے ابتدائی صفحات پہ امام اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی صدیق اکبر، سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے، ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، اس پہ میں انشاءاللہ صحیح سندوں سے روایتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں حضرت جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے والے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہیں۔ اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، اور اس کو ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ ترمذی میں ہے حضرت، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے۔ میں نے مسند احمد سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے البانی نے بھی صحیح کہا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے امام ترمذی نے بھی جو ہے محدثین کے حوالے سے اقوال نقل کیے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے بزرگوں میں، اور بچوں میں جو ہے مولا علی علیہ السلام اسلام لائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی جو گواہی ہے وہ تابعین دے رہے۔ جتنی بھی روایات حضرت ابو بکر صدیق کے اول اسلام لانے کی ہیں کہ حضرت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، جو روایتیں، ان روایتوں کے جو راوی ہیں، جنہوں نے روایت کی ہے، جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، وہ سارے کے سارے تابعین ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کی گواہی صحابہ دے رہے ہیں۔ اور جتنی روایتیں، ان میں سے کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے ابھی پیش بھی کر رہا ہوں، ان ساری روایتوں کے جو مرکزی راوی ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، اس کے گواہ صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے تابعی ہیں۔ تو بھائی صحابی جس کا گواہ ہے، اس کے مقابلے میں تابعی ہے، صحابی کے مقابلے میں تابعی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لہٰذا صحابی کی گواہی مضبوط ہے۔ اور الحمدللہ مولا علی علیہ السلام کہ پہلے نماز پڑھنے اور سب سے پہلے اسلام لانے کے گواہ
تابعین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید بن ارقم، بلکہ خود مولا علی علیہ السلام نے بھی گواہی دی صحیح سند کے ساتھ، خود فرمایا ہے۔ وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ المستدرک للحاکم میں حبہ بن جوین وہ روایت کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس امت کی کسی بھی فرد کے عبادت الہی شروع کرنے سے پہلے 7 برس تک صرف میں رسول اللہ کے ہمراہ عبادت کرتا رہا۔ یہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص امت کا کوئی بھی فرد عبادت الہی نہیں کرتا تھا، اس سے بھی 7 برس پہلے سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ یہ خود گواہی مولا کائنات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ امام نسائی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے پہلے نمازی ہیں۔ اور کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب جو انہوں نے مولا کائنات کے خصائص و فضائل پر انہوں نے لکھی ہے، خصائص علی اس کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک باب باندھا ہے کہ اس میں باب ہے اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی علیہ السلام ہیں۔ اچھا، یہ باب باندھنے کے بعد اس کے نیچے اس بات کی جو ہے دلائل جو ہیں، دلیل جو ہے وہ احادیث سے پیش کی ہے۔ اور سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح سند کے ساتھ، حضرت زید بن ارقم سے امام نسائی لاتے ہیں کہ حضرت زید نے فرمایا کہ جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ مولا علی ہے۔ یہاں بھی صحابی نے گواہی دی، الحمدللہ۔ حضرت زید بن ارقم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ مولا علی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جب نماز پڑھنے والا کوئی نہ تھا، مولا علی خود فرما رہے ہیں جب اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا، اس سے بھی 700 برس پہلے جو ہے 7 برس پہلے سے جو ہے مولا علی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک گواہی مولا علی کی، دوسری گواہی حضرت زید بن ارقم کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ سب سے پہلے نمازی جو ہیں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مولا علی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے نیچے تیسرے نمبر پہ امام نسائی جو ہے ایک اور روایت لاتے ہیں، وہ بھی حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ بھی صحیح سند سے، کہ رسول اللہ علیہ السلام پر سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اس کے راوی بھی حضرت زید بن ارقم، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر یہی روایت دوسرے ترک سے امام نسائی لاتے ہیں، اس میں زید بن ارقم نے یہی فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی ہیں۔ اور یہ جو بھی روایت میں نے، یہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ ہے، جتنی بھی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ ساری کی ساری صحیح الاسناد روایتیں ہیں۔ اور ان سب روایتوں کے جو گواہ ہیں، جو مین مرکزی راوی جو بیان کرنے والے وہ صحابی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو گواہان ہیں سب سے پہلے اسلام لانے کے وہ تابعین ہیں، اور مولا علی کے جو گواہان ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی ہیں وہ صحابہ ہیں، الحمدللہ۔ اور صحابہ کی گواہی مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنی روایتیں سب صحیح سندوں کے ساتھ ہیں۔ اب مولا کائنات کی خصوصیت پر ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو درجہ حسن پر پہنچتی ہے، حالانکہ مخالفین نے بڑی شدت سے اس کا رد بھی کیا ہے، یعنی کہ تعصب میں جو ہے بغض علی میں اس کا رد بھی کیا اس روایت کا، لیکن کم از کم یہ حسن درجے کو پہنچتی ہے جو میں بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد یہ دعویٰ کوئی جھوٹا ہی کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں سے پہلے 7 برس تک میں نے نماز پڑھی۔ اچھا، یہ روایت جو ہے امام حاکم نے بھی المستدرک میں نقل کی ہے، اور اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ یہ روایت شیخین کی شرط پر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور مخالفین جو ہیں اس کی سند میں جو عباد بن عبداللہ ہے جو کہ اس کا مرکزی راوی ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ عباد بن عبداللہ کو محدثین نے ضعیف کہا، حالانکہ عباد بن عبداللہ پر جو جرح ہے وہ جرح مبہم ہے، ٹھیک ہے نا، مردود جرح ہے۔ اور اس کے مقابلے میں محدثین سے اس کی توثیق بھی ہے، ابن حبان نے بھی اس کو ثقات میں نقل کیا، اس کے علاوہ دیگر محدثین کی بھی، انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ثقات میں نقل کیا، محدثین نے اس کو سکہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، جرح مبہم ہے۔
اور توثیق بھی اس کی ثابت ہے، اور جب جرح اور توثیق دونوں ہوں تو وہ راوی کم از کم حسن درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضعیف نہیں کہلاتا، وہ کم از کم حسن درجے کا ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی جو عباد بن عبداللہ ہے اور یہ جو روایت کر رہا ہے مولا علی علیہ السلام سے، یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ بھی اس کا رد کرتے ہیں وہ تعصب میں اور بغض میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عباد بن عبداللہ جو ہے وہ ضعیف راوی نہیں ہے، اور نہ جھوٹا ہے، نہ اس پہ کوئی کذب کی تہمت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حسن درجے کا، کم از کم حسن درجے کا، حالانکہ بہت سے محدثین نے اس کو سکہ بھی کہا ہے، لیکن وہ کم از کم حسن درجے کا، کیونکہ اس جرح بھی ہے اور توثیق بھی دونوں ہے، لیکن جرح اس پر جو ہے وہ مبہم جرح ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ حدیث بھی جو ہے حسن درجے کی ہے، اور اس حدیث سے الحمدللہ مولا علی کی 3 خصوصیات ثابت ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیات یہ کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ آج کل جو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ تم علی کو برادر نبی کہتے ہو، کیا کبھی علی نے اپنے آپ کو نبی کا بھائی کہا؟ ہاں بھائی کہا ہے، سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ مولوی پاگل بناتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی مطلع القمرین میں جگہ بجگہ ایک بات لکھی ہے، برادر مصطفیٰ، برادر نبی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی غلط بات نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بھائی ہے، بالکل غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو مولا علی علیہ السلام نے فرمائی، میں صدیق اکبر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، دوسری۔ اور تیسری یہ کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت میں لوگوں کی عبادت الہی شروع کرنے سے 7 برس پہلے سے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے نمازی اور سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ جو ہے ہمارے پاس جو دلائل اس بات پر ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، اس پر ہمارے پاس دلائل صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو گواہ ہیں وہ صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری طرف جو روایات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آتی ہیں، اس میں جو گواہان ہیں وہ تابعین ہیں، ٹھیک ہے۔ تابعین کے مقابلے میں صحابہ کی گواہی زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، لہذا یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں ایمان لانے میں، نماز پڑھنے میں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ایک اور روایت صحیح سند کے ساتھ وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ ہے صحابی رسول جناب بریدہ سے، یہ بھی مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے کہ حضرت بریدہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر پیر کے دن وحی نازل ہوئی اور مولا علی نے منگل کے دن نماز ادا کی۔ اے سبحان اللہ، یعنی مولا حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام پر پیر کے دن وحی نازل ہوئی، مولا علی علیہ السلام نے دوسرے دن منگل والے دن نماز ادا کی۔ تو یہ بات بھی واضح طور پر ثابت، یہ اسی سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی، یعنی پیر کو وحی نازل ہوئی، منگل کو دوسرے دن مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ تو الحمدللہ یہ موقف جو ہے ہمارا صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایتوں کے ساتھ اور صحابہ کی گواہی کے ساتھ ثابت ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے اسلام لانے والے، پہلے مسلمان اور پہلے نمازی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ بقایا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں مزید مولا کائنات کی شان پر صحیح الاسناد روایتوں سے جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو بخاری وغیرہ میں، اس کے علاوہ جتنی بھی روایات مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہیں، موجود ہیں، جو صحیح الاسناد روایات ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اہل بیت کی، کیونکہ مولا کائنات جو ہے وہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، خود نبی کریم نے جو ہے مولا کائنات کو اہل بیت میں شمار کیا ہے، مستدرک للحاکم میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اور صحابہ بھی مولا علی علیہ السلام کو صحابہ میں بھی عام لوگوں میں شمار نہیں کرتے تھے، اہل بیت میں شمار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔